السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضرہ نورین فاطمہ آج ایک نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح گھر میں ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم فائن موٹر کا بتایا کہ والدین پیرنٹس کس طرح اپنے بچوں کو گھر پہ فائن موٹر کی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، تو اس طرح آج میں بتاتی ہوں گراس موٹر کی ایکٹیویٹیز۔ گراس موٹر کی ایکٹیویٹیز کے لیے پیرنٹس اپنے بچوں کو گھر میں کس طرح کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ کسی تھراپی سینٹر میں نہیں لے جا سکتے یا لے جاتے ہیں تو زیادہ تر ٹائم جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ نارمل بچے یا تھوڑے جن بچوں کو تھوڑا بہت ایشو ہو ان بچوں کے ساتھ بھی جو بھی ہمارے بچے ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، پیرنٹس، وہ سب سے زیادہ ٹائمنگ اپنے ان بچوں کے ساتھ، ان بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جبکہ پیرنٹس اور بہن بھائی جب اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو آٹومیٹکلی زیادہ کام، زیادہ وقت ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز بتاتی ہوں کہ والدین اگر فار ایگزامپل کہ وہ بہت مہنگی چیزیں پرچیز نہ کر سکیں یا اگر کر بھی سکیں تو پھر بھی وہ گھر پہ کس طرح ایک نارمل مٹیریل کو یا گھر میں جو پڑی ہوئی چیزیں ان کو یوز کر کے کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ گراس موٹر کا کام کس طرح اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ بازار سے میٹ ملتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں ڈور کے سامنے یوز کرتے ہیں، ان کے اوپر بعض میٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر 2 فٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایکول۔ آپ اگر تو بچہ بالکل بھی چلنا نہیں جانتا، اگر بچہ بالکل تھوڑی سی بھی موومنٹ نہیں کرتا تو آپ ان میٹ کو تھوڑے سے ڈسٹینس پہ رکھیں یا بالکل ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھ لیں، 5 6 7، یا اگر 5 6 7 نہیں بھی مطلب ہیں تو 2 ہی لے لیں، 2 ہی کافی ہیں۔ آپ پہلے ایک پہ بچے کو کھڑا کریں، اس کو تھوڑا سا مطلب اس کو پہلے آپ خود بتائیں کہ اس طرح آپ نے آگے والے میٹ پہ جانا ہے، ایسے 2 فٹ بنے ہوئے ہیں، ان دونوں فٹ کے بعد آپ نے نیکسٹ 2 فٹ پر پہ جانا ہے، پھر آپ پیچھے سے اس میٹ کو اٹھا کے آگے رکھ دیں۔ اس طرح آپ جتنا بچہ ایزیلی چل سکے کم سے کم آپ بچے کو 10 ٹائم مطلب ان 2 میٹس کے اوپر رپیٹ کروائیں۔ اگر زیادہ 4 5 میٹ ہے تو پھر بے شک وہ 3 4 پہ چل لے، اس کے بعد پھر پیچھے سے والدہ یا بہن یا جو بھی اس کو ساتھ یہ پریکٹس کروا رہا ہے وہ اٹھا کے اس کو آگے رکھ دے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر بچہ تھوڑا بہت کام جانتا ہے، تھوڑا بہت کام کرنا جانتا ہے، ہاں اگر بچہ ہائپر ایکٹیو ہے تو پھر ان میٹ کو تھوڑے سے ڈسٹنس پہ رکھیں، پھر بچے سے جمپ کروائیں اس کے اوپر، یعنی کہ 1 نیکسٹ 2 جمپ کروائیں، ایک میٹ سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ۔ اس طرح بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے، آپ اپنے گھر میں جو ٹیپ ہوتی ہے، یہ جو ہم شو کے اوپر، وائر کے اوپر یوز کرتے ہیں، یہ بلیک کلر میں لے لیں، ریڈ لے لیں، گرین لے لیں، یلو لے لیں، جو کلر بھی ایزیلی آپ کے لیے اویلیبل ہو، اور اگر سارے کلر اویلیبل ہے تو ایک ایک ٹیپ آپ لے کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس ٹیپ کو آپ ڈیفرنٹ شیپ میں سرکل زمین پہ بنا لیں اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنی چھت پہ جہاں پہ پلین اچھی سی وہ نیچے سے زمین ہو وہاں پہ اس کو سرکل میں بنا لیں، اس کو اسکوائر میں بنا لیں، اس کو ٹرائی اینگل میں بنا لیں، اس کو کوئی اور مزے کی شیپ دے دیں۔ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ مطلب اس کے اوپر جمپ کریں، اگر ہائپر ایکٹیو بھی ہے تب بھی، اگر یہ بالکل بھی بچہ ہمارا کوئی موومنٹ کرنا نہیں جانتا تب بھی آپ اس کو پہلے آپ خود اس کو کر کے دکھائیں، جیسے لائک اسکوائر سے ٹرائی اینگل میں جمپ کے بیٹا جمپ اب میں نے کیا آپ کرو، ایسے کرو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے، آپ اسی ٹیپ سے تھوڑے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ ایک ڈبے، وہ جو ایک لائننگ اتنی ڈسٹنس پہ کہ بچہ ایزیلی اس میں جا سکے، اب وہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے 15 16 چھوٹی چھوٹی سی لائنیں، لائک اتنی سی لینتھ اس کی، اتنی سی چوڑی اس کو بنا کے آپ نیچے زمین پہ اس ٹیپ کو لگا لیں، اور میکسیمم 1 1.5 فٹ کا وہ یا 1 فٹ کا یا اس سے کم کا جتنا بچہ ایزیلی اس میں جمپ کر سکے آپ لائنیں نیچے زمین پہ لگائیں۔ پھر اپنے بچے کو کہیں کہ اس پہ چلے، اس میں چل کے دکھائیں، پہلے خود چل کے دکھائیں پھر اپنے بچے کو اس کے اندر چلائیں۔ اگر مطلب وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہائپر ایکٹیو ہے تو آپ تھوڑے سے ڈسٹنس پہ کر دیں، پھر اس سے جمپ کروائیں بچے سے، اور اگر ہمارا بچہ تھوڑا بہت چلنا جانتا ہے تھوڑا بہت تو پھر بھی آپ اس کو جمپ کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ آپ اسی ٹیپ کو یا تو چھوٹی چھوٹی سی اتنی
ٹیپ کو بنائیں، لائک اتنا سا پیس ادھر لگا دیا، اتنا سا تھوڑا ڈسٹینس پہ لگا دیا، ان پیسوں کے اوپر بھی بچے کو آپ جمپ کروا سکتی ہیں ایزیلی. اور اس سے وقت کے بعد آپ اسی ٹیپ کو نیچے زمین پہ نیکسٹ ایکٹیویٹی کے لیے نا زگ زیگ میں آپ اس کو کافی لمبی ٹیپ لگا کے دے سکتے ہیں کافی ڈسٹینس پہ. پھر آپ اس بچے کو کہیں کہ اس زگ زیگ کے اوپر چل کے آؤ، خود بھی آپ چل کے دکھائیں اس بچے کو. آپ یہاں سے سٹارٹ کریں فار ایگزامپل اس کے اس کارنر سے، پھر بچہ لائک اس رخ میں ہو کے یا اس رخ میں ہو کے آہستہ 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 چلتا ہے، اس زگ زیگ پہ پہنچے، اس کارنر میں پہنچے، پھر اس پہ پہنچے، پھر اس پہ، تو لاسٹ تک اینڈ تک پھر بچے کو اپریشیٹ کریں، اس کو ریوارڈ دیں، کلیپنگ کریں، اس کو لائک تھوڑا سا پیار کریں کہ مطلب آپ نے کر لیا، تاکہ بچہ نیکسٹ ٹائم بھی شوق سے کرے. اس کو گیم گیم میں آپ سکھائیں. اس کے بعد آپ ایک لمبی سی لائن لگا سکتے ہیں ٹیپ کی وہی زمین پہ، پھر آپ بچے کو اس کے اوپر آہستہ 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 چلنا سکھائیں. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے، آپ اپنے گھر میں چیئرز، اگر تو بچے کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہے اسٹارٹنگ میں ہی، تو چیئرز آپ 4-5 چیئر جو پلاسٹک کی چیئرز ہوتی ہیں اس کے مطلب اس کو ایک ہی سائڈ پہ ایک ہی لمبائی میں رکھ دیں. پھر بچوں کو کہیں کہ اس کے اندر سے چل کے دکھائے، وہ جیسے نیچے کو ہو کے تو بچہ اس کے اندر اندر سے گزر گزر کے اس کی دونوں لیگ کے درمیان سے گزر کے آپ کی طرف آئے. اس کے بعد آپ مزید اپنے بچے کو وہ جو بوٹلز ہوتی ہیں گھر میں خالی، بے شک اگر آپ وہ جو بازار سے پرچیز نہیں مطلب کہ کر سکتے ہیں، سم ٹائم نہیں ہوتا تو چلو پیرنٹس کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسا مٹیریل ہمیں مل جائے کہ جلدی سے ہم اپنے بچوں کو تھوڑی ایکٹیویٹی کروا دیں، تو آپ بوٹلز خالی کوک کی چھوٹی بوتلیں یا تھوڑی بڑی بوتلیں، 7 اپ کی جس کی بھی بوٹل، ڈفرینٹ کلرز کی بوٹل، وہ آپ تھوڑے 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 سے ڈسٹینس پہ رکھیں. ٹھیک ہے، اس ڈسٹینس کے اندر اندر سے بے شک زگ زیگ میں بچے کو چلنے کا کہیں کہ ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو، اگر نہیں تو وہ اس سرکل کے اندر سے جمپ کر کے اس طرف، جمپ کر کے اس طرف، جمپ کر کے اس طرف، جمپ کر کے اس طرف. اس کے بعد ان ساری بوٹلز کو اکٹھا کر کے رکھیں، ان بوٹلز کو ایک فٹ بال یا کوئی بال بچے کو دیں، وہ اس بال کو تھرو کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایک ہمارے گھر میں موسٹلی وہ جو فین کو لگے ہوئے ہک ہوتی ہیں، ان پہ سم ٹائم فین نہیں لگا ہوتا، وہ ہک ہم ویسے خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تب فین لگوا لیں گے. اس ہک کے اندر آپ اپنا دوپٹہ یا کوئی ایسی چیز، کوئی لائک رسی، کوئی اس کو تھوڑی سی روپ کو باندھ لیں اور اس کے آگے اپنا ایک کپڑا، ایک دوپٹہ باندھ لیں. اس دوپٹے کو باندھ کے زمین سے میکسیمم 1 فٹ 1.5 فٹ کا ڈسٹینس اوپر تک آپ رکھ لیں، اور ایک فٹ بال لے کے، ایک جیسے یہ کوئی دوپٹے ایکسٹرا چادریں لے کے اس کو فٹ بال کی شیپ میں دے کے اس کو اس کے اندر باندھ دیں. پھر بچے کو کرو کہ اس کو ہٹ کرو، ہٹ کرو، ادھر سے خود ہٹ کرو، ادھر سے اپنے بچے سے ہٹ کرواؤ. اس کے بعد آپ ڈفرینٹ کلرز کی یہ پلیٹیں لے کے ان پلیٹوں میں بچے کو کہہ سکتی ہو کہ یہ پلیٹیں اٹھا کے ادھر سے جیسے 5-7 پلیٹیں، اس میں کوئی مزے کی کوئی چیز رکھ دی، جیسے بچوں کو کوئی چیز پسند ہوئی فار ایگزامپل، یا کوئی سبزیاں رکھ دیں، اسے کہو کہ یہ ساری اٹھا کے ان پلیٹوں کو یہاں سے یہاں لاؤ، یہاں سے یہاں لاؤ، یا اپنے پاس ایک سائڈ پہ آپ خود بیٹھ جائیں الٹے پلٹے مار کے. ایسے بچے کو اسے ایک لائن میں ٹوٹلی 5-7 پلیٹیں لگا دیں، اس پلیٹوں میں سبزیاں ڈال دیں، اس پلیٹ میں لائک ایک میں لہسن ڈال دیا، ایک میں ادرک ڈال دیا، ایک میں کوئی مٹر ڈال دیے، کوئی آلو ڈال دیے، جو جو سبزیاں اویلیبل ہوں گھر میں. آپ بچے کو کہیں کہ وہ پلیٹیں اٹھا کے لائے، یہاں پہ وہ پلیٹیں لائے اور لا کے ان پلیٹوں کو یہاں پہ رکھو، یعنی کہ مجھے دو، میں نے سبزی بنانی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو یہ ڈفرینٹ کلرز کے موتی نکال کے، اگر موتی تو چلو بہت زیادہ چھوٹے ہیں، جیسے اس کی فیوریٹ فار ایگزامپل بچے کو چپس بہت پسند ہو، یا بچے کو انار بہت پسند ہو، یا بچے کو گریپس بہت پسند ہو، یا بچے کو ایپل بہت پسند ہو، تو اگر ایپل ہے تو اس کے تھوڑے اتنے اتنے پیس کر لو کہ وہ ایزیلی اٹھایا جا سکے. اس کے بالکل سامنے بال رکھیں، خالی والے برتن رکھیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میرے سامنے اس طرف انار پڑے ہوئے ہیں، میں نے بچے اپنے کو انار نکال کے دی ہیں، ادھر میں نے خالی بول دے دیا. اس کے بعد میں اس کو کوئی ایسی چیز دوں گی کہ جیسے ٹیوزر ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز جیسے فار ایگزامپل ہم جس سے روٹی بناتے ہیں وہ جو چمٹا ہو گیا، وہ کہ اس چمٹے سے یا اس ٹیوزر سے اٹھا کے اس والے برتن میں رکھے، خالی میں،
کہ ये मैंने तो आपने अपने भाई को देने हैं, आप देखो कितने अपने भाई को दोगे। ग्रॉस मोटर एक्टिविटी ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के लिए भी बहुत ये हेल्पफुल है, उसके मूवमेंट के लिए भी। और दूसरा फॉर एग्जांपल मैं चिप्स का को इस तरफ रख देती हूँ बॉल और इस तरफ खाली, और मैं कहूँगी कि बेटा चलो ये उठाओ, आपने अपने भाई के लिए डालनी है, थोड़ी डालो ज़्यादा डालो, या मैं कहूँगी कि आपने अपने भाई को देनी है, फिर आपको मज़ीद मिलेगी, और वो ट्यूज़र दे दूँगी या वो चिमटा या कोई चीज़। तो फॉर एग्जांपल फिंगर से ही कि एक एक उठा के लाओ, इस तरफ से ला के इस तरफ उसको रखो, इस बॉल में इसको फिल करो, अब उठा के अपने भाई को दे दो। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है मेरी ये छोटी सी काविश जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। घर पर आप किस तरह अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम हमारे अपने ही घरों में ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास एक्सरसाइज मशीन्स हो, हमारे पास रनर हो, हमारे पास साइकिलिंग के लिए कुछ हो कि जिस पे हम अच्छे तरीके से अपने बच्चे को ग्रॉस मोटर का वर्क करवा सकें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में हम इन्हीं मटेरियल्स के थ्रू अपने बच्चों पे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।